اور فرمائیں نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، سورۃ الاحزاب کی 2 آیات تلاوت کی تھی. حمد و ثنا کے بعد آج اہل بیت رضی اللہ عنہم پر بیان ہوگا. گزشتہ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 احادیث کی روشنی میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل آپ نے سنے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت سے عقیدت اور احترام کا رشتہ قائم رکھنے اور ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ اہل کا معنی والے اور بیت کا معنی گھر ہے. اس طرح اہل بیت کا معنی ہوا گھر والے. اصطلاح یا عرف عام میں والی بطحا، امام الہدا، شافع روز جزا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد بیوی یا بیویاں لی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو وہاں پر جو ہے یہ آیات ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اور وہاں بھی ایک آیت یہ ہے، اللہ فرماتا ہے
فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اہل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابھی سورۃ الاحزاب کی جو 2 آیات وہ آپ نے سماعت فرمائی ہیں، ان آیات مبارکہ میں جن پاکیزہ ہستیوں کی تطہیر کا اعلان فرمایا گیا ہے ان کے اسماء گرامی جو ہے وہ یہ ہیں: سیدہ خدیجہ بنت خویلد، سیدہ سودا بنت زمع، سیدہ عائشہ بنت ابو بکر، سیدہ حفصہ بنت عمر، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ بنت حارث، اور سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان، اور سیدہ صفیہ بنت حیی، سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہی نفوس قدسیہ کو ازواج مطہرات اور امہات المومنین بننے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں جو غزوہ بنی مستلق کے دوران جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، صحیح بخاری میں واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس واقعے میں جو ہے ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعذرنی فی رجل، فرمایا کون ہے جو اس منافق مردود شخص سے میری عذر خواہی کرے؟ فرمایا بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت یعنی بیوی کی بابت مجھے تکلیف پہنچائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی اہلیہ یعنی بیوی میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ اہل بیتی میری گھر والی کہہ کر جو ہے فرمایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، تو ولیمے میں روٹی اور گوشت جو ہے وہ تیار کیا گیا، لوگوں کو دعوت دینے کی ذمہ داری انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سونپی گئی، میں نے سب کو دعوت دی، لوگ آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی باقی نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان اٹھانے کا حکم دیا۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس آپ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمائے اے اہل بیت تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ حدیث میں آتا ہے فقالت وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دلہن کو کیسا پایا، اللہ جو ہے آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کے جو ہے حجر میں تشریف لے گئے، سب کو سلام کہا، اور امہات المومنین نے سلام کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی پر مبارکباد دی۔ تو دیکھیں نعت کی وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اہل بیت کہہ کر جو ہے وہ مخاطب فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا۔ اور اہل بیت اطہار احادیث مبارکہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرماتے فدعا فاطمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا اور فرمایا وہ حسنن، اور آپ نے حسن کو بلایا، وہ حسینن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو بلایا رضی اللہ عنہم، اور فرماتے فجل لہم بکسائن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر جو ہے ایک چادر ڈال دی۔ یہ جو ہے ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اور فرماتے وعلی خلف ظہرہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے تھے، اور فرماتے فجل لہ بکسائن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی چادر ڈال دی، اور فرمایا ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور فرمایا فاذہب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے جو ہے ناپاکی دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو جو ہے پوری طرح پاک اور صاف کر دے۔ اسی طرح جو ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما نزلت ھذہ الآیۃ، فرمایا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، اور اس کا کچھ پس منظر آپ کو بتایا تھا کہ نجران کے عیسائی جو آیا تھا، تفصیلی واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت ھذہ الآیۃ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، اور فرمایا وہ فاطمہ تھا، آپ نے فاطمہ کو بلایا، وہ حسنن، اور آپ نے حسین کو بلایا، اور فرمایا وہ حسنن و حسین، حسنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سب کو بلایا، اور فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور فرمایا فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، اور پھر جو ہے ہم مباہلہ کریں، پھر ہم جو ہے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر جو ہے اللہ کی لعنت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اہل بیت کا نام جو ہے، اہل بیت کا نام، اہل بیت کی عظمت اور منقبت کا یہ عالم ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جملہ اہل ایمان جو ہے وہ درود پڑھ کر اہل بیت کے حق میں رحمت اور برکت کی دعا وہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح جو ہے وہ درود پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر جو ہے رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو تعریف کیے ہوئے اور بزرگی والا ہے اللہ تو۔ اور فرمائے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی تھی، بے شک تو تعریف کیے ہوئے اور اے اللہ تو جو ہے بزرگی والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا،
ہاں فرمائے بمائن یدعا خمن بین مکہ والمدینہ، فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ جسے خم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں پر خطبہ ارشاد فرمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یومن ایک دن، فینا ہمارے درمیان خطیباً خطبہ دینے کے لیے خطیب بن کر کھڑے ہوئے۔ کہاں پر کھڑے ہوئے؟ بمائن، فرمائے ایک چشمے پر کھڑے ہوئے، یدعا خمن، اور اس چشمے کا نام جو وہ خم تھا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور حمد و ثنا کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، و فرمایا خبردار، الا خبردار، اور فرمایا سن رکھو ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یقیناً ایک بشر ہوں، فانما انا بشر، فرمایا کہ یقیناً میں ایک بشر ہوں، فرمایا یوشکو، فرمایا قریب ہے، ان یاتی رسول ربی، فرمایا کہ میرے پاس جو ہے میرے رب کا بھیجا ہوا آ جائے۔ کون آ جائے؟ موت کا فرشتہ آ جائے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ایک بشر ہوں، ان قریب ہے کہ میرے پاس جو ہے موت کا فرشتہ آ جائے، اللہ کا بھیجا ہوا میرے پاس آ جائے، فاجیب، اور میں جو ہے اس کے بلاوے پر لبیک کہہ دوں، موت قریب آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، فرمایا کہ میں جو ہے تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان قریب جو ہے میرے پاس موت کا فرشتہ جو ہے آنے والا ہے، مجھے موت آ جائے گی، لیکن میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان دو بھاری چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، فرمایا فیہ الہدی والنور، اس اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، اس اللہ کی کتاب میں نور ہے، روشنی ہے، فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، لہٰذا تم جو ہے اللہ کی اس کتاب کو، قرآن کو پکڑ لو، اور فرمائے واستمسکوا بہ، اور فرمایا کہ خوب مضبوطی سے جو اس کو تھام لو، اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، مضبوط پکڑ لو، اور خوب مضبوطی سے جو ہے اس اللہ کی کتاب کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھام لو، اور فرمایا فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے راوی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کی رغبت دلائی، اور پھر آپ نے فرمایا ثم قال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور فرمایا کہ میرے جو ہے اہل بیت ہیں، اہل بیت، ایک جو ہے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت، اور آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کی عزت اور تکریم کرنا، فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کی عزت اور تکریم کرو، تین مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ تم جو ان کی عزت اور تکریم کرو، میرے اہل بیت کی عزت اور تکریم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت جو ہے ان کا خیال ان کے اہل بیت میں رکھو، ان کے اہل بیت میں رکھو، ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ،
تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کا خیال جو ہے وہ ان کے اہل بیت میں رکھو۔ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، فرمائے کہ اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، خوب بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمائے وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری خاطر اہل بیت سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمائے کہ میری محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور یہ جو ہے اہل بیت کا مقام ہے، اہل بیت کا مقام قیامت کے دن جو ہے کارواں فوز و فلاح لواء الحمد، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ساقی کوثر شافع محشر سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ یہ کارواں جو ہے فوز و فلاح یہ کہاں روانہ ہوگا؟ جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامت، کہ قیامت کے دن میں جو ہے جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا۔ فرمائے فاستفتحوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، کھٹکھٹاؤں گا۔ فیقول الخازن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دربان پوچھے گا، دربان مجھ سے پوچھے گا، دریافت کرے گا، سوال کرے گا۔ فیقول الخازن، دربان کہے گا من انتا، کہ آپ کون صاحب ہیں؟ دربان پوچھے گا کہ کون ہیں آپ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی فاقول محمد، میں کہوں گا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فیقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دربان کہے گا، دربان کہے گا بک امرت، فرمائے کہ آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا ہے، جنت کا دروازہ مجھے جو ہے آپ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کھولنے کا۔ لا افتح لأحد قبلک، فرمائے آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ بک امرت لا افتح لأحد قبلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دربان مجھے جواب دے گا کہ مجھے جو ہے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اور والی بطحا امام الہدا شافع روز جزا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر جو ہے آپ فائز ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلیٰ درجۃ فی الجنت لا ینالھا الا رجل واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے اعلیٰ درجۃ فی الجنت، جنت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینالھا الا رجل واحد، وہ جو ہے صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا۔ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ میں ہوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار رضی اللہ عنہم بھی جنت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ احکم الحاکمین کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے نیک اہل و عیال کو بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرمائے گا، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں جو ہے ٹھنڈی ہوں اور خوشیاں جو ہے وہ دوبالا ہوتی رہیں۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جہاں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو بھی نیکوکار ہوں گے، اور فرشتے جو ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ تو دیکھیں اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی اوپر والی حدیث سے کہ یہ دربان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، یعنی یہ جو ہے ملائکہ کا تمام معاملات میں نظم و ضبط ہے۔ یہ ملائکہ کا قصہ جو ہے نظم و ضبط ہے، یہ ملائکہ کا ڈسپلن ہے، ڈسپلن۔ جب جبریل علیہ السلام ہر آسمان پر جاتے تو ان کے لیے پورے استفسار کے بعد جو ہے وہ دروازہ کھولا جاتا، پہلے پوچھا جاتا آپ کون ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے، کہ آپ کو بلایا گیا، ان کو بلایا گیا ہے، تو پورے استفسار کے بعد جو ہے وہ دروازہ کھولا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے ملائکہ کا تمام معاملات کے اندر نظم و ضبط ہے۔ یہ جو ہے اللہ کے فرشتوں اور اللہ کے ملائکہ کا ڈسپلن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔